اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 17 مئی 2020 ہے۔ میں اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج اور مسیح ابن داؤد کے ساتھ جو سینز آئے ہیں احادیث میں، جو آج پورے ہوئے ہیں، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یاجوج ماجوج کو اللہ نے آیت بنا دیا قرب قیامت کی، آیات کبریٰ میں، یعنی 10 بڑی آیاتوں میں اللہ نے ایک نشان بنایا ہے یاجوج ماجوج کو۔ وہ آیت ہے، یعنی وہ اللہ راز رکھنے والا تھا، اور میرے آنے کے بعد ہی، اصلی مسیح مہدیو آنے کے بعد ہی وہ راز کھلنے والا تھا، کیونکہ وہ سین یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کا سین، کہ وہ کون ہے، وہ حقیقت میں کون ہے، وہ ظاہر ہونے کا سین اصلی مسیح ابن داؤد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر یاجوج ماجوج ظاہر ہوتے ہیں تو مسیح بن دیوید یعنی آخر الزمان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایسے جوڑی۔ اگر کوئی کہتے نہیں بھائی یاجوج ماجوج چائنیز ہیں، ہم پکا مان لیے وہ ظاہر ہو چکے ہیں، تو پھر مسیح بھی ظاہر ہو چکا ہے، اس کا مطلب آپ بولیں گے نہیں ہم یہ تو مانتے ہیں لیکن اصلی مسیح کو نہیں مانتے، مطلب آپ منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ دونوں مالیکیولز ہیں، یہ دونوں دو ایٹمز ہیں، ایک مالیکیول ہے، ایک مالیکیول میں 2 ایٹمز ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک ایسا 2 ایٹمز ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مالیکیول بنا ہوا ہے، سمجھے؟ یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ ابن مریم کا موجود ہونا اس دنیا میں ایسے ہے، بنا یہ دونوں کے کوئی ایک ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ میں مسیح ابن داؤد آ چکا ہوں، اور یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب احادیث میں کیا آیا ہے؟ دیکھیے احادیث میں جو ذکر آیا ہے، یہ معاملہ ظاہر کب ہوا تھا نبی پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تقریباً 80% یہ معراج کی رات کو ظاہر ہوا تھا، جب اللہ نے ایک خواب کے ذریعے آپ کو بتایا، روحانی سفر کروایا آپ کا۔ اس وقت دابت من الارض کا معاملہ، یاجوج ماجوج کا معاملہ، عیسیٰ ابن مریم مہدی کا معاملہ، یہ سارے معاملے آپ کو بتائے گئے تھے تمثیلی، جیسے کہ دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں بتایا گیا، علم کو دودھ کی شکل میں بتایا گیا، ہدایت کو، اور شراب کو دوسری چیز شکل میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی برائی کو دوسری چیز میں۔ آپ لوگوں کی آوازوں سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا، پلیز۔ لہٰذا یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیان 80% جو ہے معراج میں بتایا گا، اور بعد میں اس کے تھوڑے خواب کے ذریعے بتایا گیا ہوگا۔ لیکن بتایا کیا گیا تھا؟ پہلی بات تو ذوالقرنین کون ہے، یاجوج ماجوج کی دیوار وہ کیوں بنائی گئی تھی، وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ قصہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ دیکھیے جو راکٹ ہوتا ہے نا، راکٹ جو نکلتا ہے، اصل اس کا جو راکٹ کا حصہ ہوتا ہے، اوپر کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جس سے جانا ہوتا ہے اور کام کرنا ہوتا ہے، لیکن پیچھے وہ جو بڑے 2 حصے لگے ہوتے ہیں، وہ فیول کے ہوتے ہیں، آگ کے، یعنی فیول کے، جو اس کو اوپر پہنچانے میں مدد کرتا ہے، یہ چھوٹے سے حصے کو۔ جو بندوق کی گولی ہوتی ہے نا، اس سامنے چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، جو اصل اندر جسم میں گھس کے چھید کر دیتا ہے، پھٹ جاتا ہے، لیکن اس کو لے کے جانے کے لیے پیچھے اتنی لمبی بارود کی لائن لگاتے ہیں، بارود کی کاڑی ہوتی ہے جو جلتے جاتی ہے، اور پیچھے اس کو اس کی طاقت جو ہے نا، وہ جل کر اس گولی کو آگے ڈھکیلتی ہے سامنے والی، اور دھوئیں کو پیچھے، آگ کو پیچھے، ہوتے آخر میں آگ وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اتنی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے جو پیوست ہوتی ہے ٹارگٹ پر۔ اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا پورا قصہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی مین اصل حصہ ہے پیشگوئی، پروفیسی، کہ یاجوج ماجوج کون ہے، وہ ظاہر ہوگا مسیحا کے زمانے میں، جب وہ مسیحا اس کے اہل ایمان والے 40 دن کے لاک ڈاؤن میں آئیں گے اور پریشانیوں میں آئیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان پہ ظاہر کرے گا، یہ لکھا ہوا ہے، اتنا ہی ہے۔ لیکن اب اس کا یہ پورا لمبا یاجوج ماجوج کے قصے سے، ذوالقرنین کے قصے سے ایسا بنا ہوا ہے کہ پیچھے سے جائے گا، آخر میں یہ بچ جائے گا چھوٹا سا حصہ، جو کہ اصل ہے۔ مطلب
जब आप याजूज माजूज के बारे में पढ़ेंगे अहदीस में कि वो कब ज़ाहिर होंगे क्या है, तो आपको पहले क़िस्सा मिलेगा ज़ुल्क़रनैन का, फिर उनके ज़मीन उनके दीवार को खोदने का, फिर इंशाअल्लाह नहीं बोलने का, फिर इंशाअल्लाह बोलने की वजह से उनकी दीवार गिर जाने का, फिर उनकी सिफ़ात आएंगी उसमें कि वो हैं कैसे, वो करते क्या हैं। वो तीर आसमान पे मारते हैं और आसमान पे तीर मारेंगे, यानी एयर फोर्स, क्योंकि खून तो फरिश्तों को नहीं होता, जिन्नात को जो खून होता है वो नज़र नहीं आता, लेकिन खून में लौट कर वेपन्स नीचे आएंगे, मतलब एयर फोर्स, इंसानों को ही मारेंगे वो, हवा में उड़ने वालों को। एयर फोर्स पे भी गालिब आएंगे, मिलिट्री पे भी गालिब आएंगे, ये उनकी सिफत मिलेगी। अब इसी के साथ ये इसी छोटी गोली जो मसीहा के वक्त जो ज़ाहिर होने वाला है याजूज माजूज कौन है, वो ज़ाहिर करने के लिए ये सारा निशान आपको पढ़ना पड़ता है। फिर वो उनकी तादाद इतनी कि जब वो लेक तिबरियास पे से गुजरेंगे, जलीली जिसे कहा गया है, जिसे कन्नत भी कहते हैं ये लोग शायद यहूदी, तो जब उस पे से गुजरेंगे तो पहला गिरोह पानी पीना शुरू करेगा, तो जब आखिरी गिरोह इसका बच जाएगा तो वो कहेगा कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। तो 2018 वो लास्ट पीरियड था जब ये लोग कहे कि पानी यहाँ कभी हुआ करता था। यानी याजूज माजूज जो असल चाइनीज़ हैं और उसके एलाइज़ हैं माजूज, यानी उसके टुकड़े बटे हुए ताइवान, फिलीपाइंस, वियतनामीज़, कोरियंस, जापानीज़, ये सारे पूरे उसी के बटे हुए टुकड़े, उनका मेन शहज़ादा याजूज चाइनीज़। उसकी जो ये नस्ल, जो बीच की नस्ल, वो तुर्क और मंगोल्स का मिक्सचर होके फिर लास्ट की जो नस्ल बची जो आज इसराइल में मौजूद है, वो पानी पूरा पी गए। इसराइल में जो लोग मौजूद हैं वो हकीकत में बनी इसराइली नहीं है, यहूदी जो अपने आप को कह रहे हैं, वो तुर्क, मंगोल्स और चाइनीज़ की मिक्स्ड ब्रीड हैं जो वहाँ पर सेटल हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? और उनकी तादाद 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वो यहूदी हैं, बनी इसराइली हैं, क्योंकि उनकी गलत फहमी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? तो याजूज माजूज का जो सीन है वो एक्चुअली पूरा क़िस्सा, ज़ुल्क़रनैन ने दीवार क्यों बनाई थी, वो क्या करते थे याजूज माजूज, वो क्या हुआ था लफड़ा, वो कौन से तरफ सफ़र करे, वो क्या हुआ, सारा क़िस्सा। फिर याजूज माजूज करेंगे क्या, एयरफोर्स उनकी होगी, मिलिट्री उनकी पावरफुल होगी, वो दुनिया पे मगलूब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे क़िस्से से हमको लेना देना कुछ नहीं है। असल वो है कौन भाई, और वो ज़ाहिर कब होने वाले हैं, वो इतनी सी गोली है जो सामने गोली है लगी हुई, पीछे इतना बड़ा क़िस्सा लगा हुआ है पूरा, उसको बारूद की तरह जो उसको आगे बढ़ा रहा है खुद से। तो उस गोली को पकड़िए, उस क़िस्से को पकड़िए। तो लिखा क्या है उस क़िस्से में? ये लिखा है कि अल्लाह के नबी को ख्वाब के ज़रिए बताया जा रहा है। तो ख्वाब में जब अल्लाह के नबी देख रहे हैं तो वो बोले हैं, तो उसका बयान ऊपर नीचे आगे पीछे होकर हदीस में आया। मेरी बात समझिए। अब याजूज माजूज, वो ज़ुल्क़रनैन ने दीवार बनाई, वो दीवार कहाँ है, वो याजूज माजूज कैसे हैं, वो इंसानों को भी खा लेते हैं, वो हर जानवरों को खा लेते हैं, ये सारे निशानात ओके 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 ओके। उनकी सिफत, उनमें 2 किस्म के हैं, उनमें शॉर्ट हाइट वाले भी हैं, उनमें टॉल हाइट वाले भी हैं, क्योंकि कुछ अहादीस में क़िस्सों में 120 हाइट भी बताया गया, 120 फीट हो सकता है, वो सेंटीमीटर को या दूसरे चीज़ को जो है ना लोगों ने गलत समझा, फीट समझ लिया। फिर गिड्डे भी बताया गया है, फिर दोनों के मिलन से मिडिल वाले भी आ गए, तीसरे भी आ चुके हैं। वो उनकी सिफ़ात क्या है? सबसे बड़ी बात, वो अल्लाह को नहीं मानते, किसी मज़हब में यकीन नहीं करते, ठीक है। दूसरी, ये उनकी सिफ़ात हैं। वो दिखने में कैसे हैं? वो गिड्डे हैं, छोटी आँखें, चपटी नाक, चपटे मुँह, चेहरे, छोटी पिंडली, गिड्डे ख़त के, वहशी, ईमान नहीं रखते किसी मज़हब पर भी, और वो जो है जानवरों को भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कीड़ों को भी खा लेंगे, शेर को भी खा लेंगे, कुत्ते को भी खा लेंगे, हराम हलाल की तमीज़ नहीं रखते, यहाँ तक कि अपनी कौम के इंसानों को भी खा लेते हैं। ये ऐसा लिखा है। तो वो सिफ़त किस में पाई जाती है? चाइनीज़ एथीस्ट में है ये सिफ़त।
साउथ कोरिया के कुछ लोग जो है ना सऊदी अरब में मुकीम थे, जिन्होंने पड़ोसियों को काट कर खाया था, उन्होंने उनके टुकड़े जिस्म के फ्रिज में रखे थे। ये सऊदी अरब का मशहूर किस्सा है। साउथ कोरियंस को पकड़ लिया गया, उनको लेके आके उनकी गर्दनें मार दी गई, क्योंकि ये याजूज माजूज की ये सिफत रही कि वो इंसान को जानवर की तरह समझते हैं। हराम हलाल की तमीज़ नहीं है उनमें, वो अपनी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह है ही नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं है मालिक, हम हादसे की पैदाइश हैं बोलते हैं। ठीक है, तो याजूज माजूज का एक्चुअल क़िस्सा क्या है वो सुन लें। लिखा हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम जो कि खुद महादेव हैं, वो अपने अहले ईमान वालों के साथ, उनके साथी अहले ईमान वाले या उनका ख़ानदान, वो एक ही बात है, वो एक जगह महरूस हो जाएंगे, क्योंकि अब याजूज माजूज ज़ाहिर होने वाले हैं। अल्लाह उनको वही करेगा, यानी इत्तला करेगा। ठीक है, और वही तो अल्लाह, इसका मतलब ये नहीं कि वो नबी होंगे, वही तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को भी करी, वही तो अल्लाह ताला ने मक्खी को भी करी शहद की, वही तो अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को भी की, यानी इत्तला देना, यानी बशारत करना, यानी अपने उनके दिल में ये लाना और वो महरूस हो जाना अपने अहले ईमान वालों के साथ। कितने दिन के लिए? माउंट सिनाई पर ईसा इब्ने मरियम अपने अहले ईमान वालों को लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे बंदे अब निकलने वाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत इन लोगों में नहीं है। समझ गए? तो मतलब ये है कि लड़ने की ताकत तो सबके पास है, अब ऐसे बंदे इंटरनेशनल लेवल पे निकलने वाले हैं जिसे लड़ने की ताकत नहीं है, मतलब कोई कुदरती बात यहाँ पर शामिल है। वरना अगर चाइना किसी पर बम डाले तो पलटा के, भूटान भी पलटा के 2 बम मारेगा ज़रूर, भले वो ना लगे, लड़ने की ताकत है सबके पास। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो लड़ने की ताकत नहीं होगी इन लोगों में, और वो पनाह लेंगे माउंट सिनाई पर। और हिंदुस्तान में मसीहा महादेव हिंदुस्तान में आना है, ज़रा गौर करिए। अब हिंदुस्तान में तो माउंट सिनाई, माउंट तूर है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ातिम के खलीफा ज़ाहिर हुए। हिंदुस्तान में जो सफ़ेद मीनारा दमाश्कस के ईस्टर्न साइड में ज़ाहिर हुआ, जो खादियान पंजाब में निकला। तो पता ये चला कि इससे मुराद, इसमें कोड वर्ड छुपा था कि 40 दिन का लॉकडाउन होगा इंडिया में, जो हुआ 24 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर 3 मई को ये मामला 40 दिन का हुआ। 24 मार्च की रात में अनाउंस किया गया, स्टार्ट हुआ 25 से, तो 25 से लेकर 3 मई को पूरे एग्जैक्ट 40 दिन होते हैं, जिसमें कोई ढील नहीं बल्कि बहुत स्ट्रिक्टनेस रही। उसके बाद नेक्स्ट डे रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कर दिया गया, यानी ढीलें दी गई, और थर्ड फेज में आ गया। फर्स्ट और सेकंड फेज इसका 21 दिन का, 19 दिन का, यानी 40 दिन का बहुत एक जैसा स्ट्रॉन्ग रहा, कोई रियायत नहीं। समझे आप? तो इसमें ये कोड था। फिर ये भी लिखा है कि पनाह लेने की वजह यह होगी डर व खौफ याजूज माजूज से, क्योंकि मौत का आतंक उनकी वजह से। तो पता ये चला कि पहले से उनमें वायरस आ गया होगा, जिसकी वजह से दुनिया में डर खौफ दहशत फैलेगी। उसके बाद अल्लाह ताला के मसीह, यानी मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से तकलीफ़ों की वजह से, खाने पीने की तकलीफ़ों की वजह से, कि मामला क्या है परवरदिगार, मदद फरमा हमारी। तब अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया कि जिनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा हुआ है वही याजूज माजूज है, जो कि विबा है, नाक से निकल कर कैमल, हाँ कैमल यानी कैमल जैसा ऊँट की नाक से निकल कर गर्दन में कीड़ा जाता है। तो स्वैब टेस्ट हलाक में करते हैं, नाक में चेक करते हैं कि वायरस है क्या, तो तब ये वो ज़ाहिर होंगे और वो मर जाएंगे नेक्स्ट दिन का जिक्र आता है, यानी वो फौरी मर जाएंगे दूसरे दिन, जैसा कि कोई एक इंसान मरता है, जैसे कि इंसान मरता है। ज़रा गौर करें आप, मतलब ये मामला है कि वो मर जाएंगे,
कौन मर जाएंगे? याजूज माजूज, जहाँ वो कीड़ा ज़ाहिर होगा और उनकी लाशें हर तरफ होंगी दुनिया में। तो ये मामला हुआ और बहुत से जो याजूज माजूज और उनकी नस्लें थी वो मरना शुरू हुई। फिर अल्लाह ताला ऐसे परिंदों को भेजेगा। तो ऊपर पहाड़ पर से उतरते हुए अगर आप JCP को देखें, जिसकी गर्दन ऊँटों की तरह होगी, वो उठाएंगे लाशों को डालेंगे जहाँ अल्लाह ताला चाहता है। तो ये JCPs का इस्तेमाल हुआ। हेलीकॉप्टर्स बताए गए, एरोप्लेन बताए गए ख्वाब में, उनको मतलब इस्तेमाल हो रहा है, जहाज़ बताए जा रहे हैं ख्वाब में। तो अल्लाह के नबी यही बोलेंगे कि भाई कुछ ऐसे परिंदे जो गर्दनों की उसकी मतलब ऐसे अल्लाह भेजेगा जो ऊँट की गर्दन वाले परिंदे होंगे। तो कोई नया परिंदा तो बन के आने वाला है नहीं ना, आएगा क्या? तो ये फिर ये नए मशीनरीज़ हैं, JCPs, एक्सकेवेटर्स, जो लाशों को उठा के मास ग्रेव्स करेंगे। फिर हदीस में ये आता है, दूसरी हदीस में जो दूसरी सेपरेटली बयान की गई है कि तुम लोगों में एक विबा फैलेगी जैसे बकरियों में फैलती है। तो पता चला इस वायरस की वजह से मौत का खौफ सारे दुनिया में होगा, इसीलिए लोग अपने अपने खिलों में महरूस हो जाएंगे, अपने मवेशियों को भी साथ ले जाएंगे, यानी जानवरों को, यानी बिजनेस को। इसके माने ये है तमसीली। ये बयान में कोड है सारे, जो सीन्स हुए हैं वो करेक्ट हैं, वो नेचुरल हैं, वो रियल हैं, लेकिन जो और बयानात हैं वो मेटाफोरिकल हैं, यानी तमसीली हैं। तमसीली आधा है ये बयान और आधा हकीकत, क्योंकि ये प्रोफेसी है। जैसे मूसा जैसे कुरान में सूरह यूसुफ में 11 सितारे, चाँद, सूरज एक तमसीली निशान है, लेकिन 11 हकीकत है। चाँद सूरज यानी 2 शख्स और हकीकत है, जिससे माँ बाप मुराद और भाई बहन। और सजदा करना हकीकत, लेकिन सूरज का होना, चाँद सितारों का होना, ये जो बयान किया गया ये तमसीली। तो पार्शियल मेटाफोरिकल, पार्शियल हकीकत। मेरी बात समझे? यानी पार्ट इसका, कुछ हिस्सा हकीकत, कुछ हिस्सा तमसीली, तभी जाके ये बैंडिंग पूरी होती है। तो वो 11 भाई बहन माँ बाप, या 11 भाई माँ बाप ने सिजदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये ख्वाब की ताबीर हुई। तो इसी बिना पर जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए बताया गया याजूज माजूज, तो ये आधा मेटाफोरिकल है, तमसीली है, और आधा हकीकत। हकीकत ये है महरूस हो जाना ईसा इब्ने मरियम का अपने ईमान वालों को लेकर, ये हकीकत एक ऊंची जगह पर, क्योंकि उतर के फिर देखेंगे नीचे तो मतलब ऊंची जगह पर रहेंगे, और फिर लोग अपने अपने खिलों में चले आना, और ये इंटरनेशनल लेवल पर होना, और सारे दुनिया के मुस्लिम्स भी प्रॉब्लम में आना, और फिर ये विबा सारे वर्ल्ड में फैलना, जिसकी वजह से मौत का खौफ सब लोगों में हो जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये होगा, और वो मौसम लॉकडाउन का जो होगा, जहाँ मसीहा उसके अहले ख़ानदान वाले, ईमान वाले जो मौजूद होंगे, वो गर्मा में होगा, यानी गर्मी में होगा, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला मसीहा और उसके ईमान वालों की दुआ पर बारिशें भेजेगा। तो बारिशों का सीज़न होगा उसके बाद। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन जब दुआ का सिलसिला होता है, दुआ की बात होती है, तो बारिश कभी भी हो सकती है। वो सर्दी में भी हो सकती है, वो स्प्रिंग में भी हो सकती है, बाहर के मौसम में भी कभी भी हो सकती है। इसमें ये कहाँ प्रूफ मिलता है कि ये जो है ना गर्मियों का मौसम होगा? वो इसलिए मिलता है क्योंकि 24 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जो गर्मियों का मौसम है, और वहीं पर लॉकडाउन का जिक्र आता है महरूस हो जाने का। तो पता चला जो महरूस होने का टाइम जो ज़ाहिर हुआ वो गर्मी का ज़ाहिर हुआ। समझे आप? गर्मियों का मौसम मार्च 24 से लेकर मई 3 तारीख तक ये कड़क गर्मियों का मौसम है। तो उसके बाद फिर बारिश का सिलसिला शुरू होना। तो पता चला ये सर्दी के बाद वाला बारिश नहीं है, ये बाहर के बाद वाली बारिश नहीं है, ये लॉकडाउन के पीरियड के बाद वाली बारिश का जिक्र है। तो यानी बारिशों का मौसम, एक हदीस में आता है कि 40 दिन की बारिश होगी और बारिश का सिलसिला है। तो पता ये चला ये लॉकडाउन गर्मियों में होगा, 40 दिन का होगा,
مسیحا اپنے اہل خاندان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ محروس ہو جائیں گے، ایک جگہ پر کھانے کے لیے پرابلم ہوگا، ایک بیل کا سر بھی وہاں پر 100 دینار سے زیادہ ویلیو کا ہوگا، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسے فیلنگس ہوں گے جو آج ساری دنیا میں کھانے کی پرابلم ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا لکھا ہے اس میں؟ یاجوج ماجوج کی ایک صفت آئی ہے، وہ دکھنے میں کیسے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، وہ تیر آسمان پہ ماریں گے، اور وہ اونچی جگہوں پہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب ذرا غور کریے، وہ اونچی جگہوں پہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کون؟ یاجوج ماجوج۔ تو یہ لیا گیا قرآن سے، کیونکہ قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے، تو بیان کرنے والے نے یہ ایسے بیان کیا ہے کہ وہ اونچی جگہوں پہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ قرآن میں ذکر آیا نا تو اس کو ایڈ کیا گیا، تو ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ دنیا میں پھیل جائیں گے، سارے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ سارے سین کا تعلق مسیحا کے لاک ڈاؤن ہو جانے سے ملا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا غور کریے، اس سے پہلے دعوت من الارض کا سین ہو جائے گا مسیحا کے ساتھ، یعنی جو میرے ساتھ ہو گیا، اس سے پہلے آگ ظاہر ہو جائے گی، 2019 میں آگ ظاہر ہوگی جو الارم رہی، آگ ظاہر ہو گئی۔ اس سے پہلے ٹڈیاں مکہ شریف میں مارے جائیں گی، وہاں پر لوگ سمجھ رہے نہیں ساری دنیا کے ٹڈی ختم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کے نبی کو جو خواب پڑا تھا کہ ٹڈی سب سے پہلے ہلاک ہوگی، تو اس سے مراد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ مکہ میں ٹڈیوں کا لشکر حملہ کرے گا، اور وہ کالے لوکسٹ جو رہیں گے، جو کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، جو اچھلتے ہیں، ٹڈی وہ بھی اچھلتے ہیں، اب ایسے کیسے سے اچھلتے ہیں، وہ کالے ٹڈیاں ہیں، وہ ہلاکت سے مراد تھا۔ وہ کعبۃ اللہ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہسٹری میں، حالانکہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، لیکن یہاں کعبۃ اللہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امن امان رکھا ہے وہاں پر ہلاک ہونا، کعبۃ اللہ میں جب وہ حرم میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسے نہیں مارتے، چاہے وہ بچھو بھی ہو، لیکن وہاں پہ مارا جائے گا نا، مارا گیا کہ نہیں مارا گیا، تو یہ واقعہ ہونا۔ پھر آپ دیکھیں یاجوج ماجوج دھیریہ ہونا، اور ان کے اندر وائرس ہونا، اور وہ مرنا، اور ہر طرف ساری دنیا میں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، ساری دنیا کے لفظ وہاں پر نہیں ہے، ہر طرف ان کی لاشیں ہوں گی، ایک بالش زمین بھی نہیں ہوگی خالی ان کی بدبو سے بچی ہوئی اور ان کی لاشوں سے۔ مطلب کیا؟ ایک بالش مطلب دنیا میں ساری انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، ہر طرف انہی کی لاشیں ہوں گی، ایک بالش زمین نہیں۔ جبکہ قرآن حدیث یہ گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں پاپولیشن بہت رہے گا، ایون کافروں کا، منافقوں کا بھی، قیامت تک کے۔ تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تمثیلی ہے، مطلب ان کی نیوز ساری دنیا میں پھیلے گی، جیسے آج کووڈ کرونا وائرس کرونا، سب لوگ مخاب لگا کے جا رہے ہیں، موت کا ڈر سب کو، کہیں سے بھی موت کا حملہ ہو سکتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے کاروبار کے ساتھ محروس ہیں، یہ معاملہ۔ مطلب وہ اونچائی سے اترتے ہوئے ہوں گے، وہ آئیں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے ان کی صفات، یہ ساری چیزوں کو ملا کر آپ ایک ساتھ پڑھیں گے تو کنفیوز ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو آیت بنایا، آپ کو کنفیوژن میں رہنا شرط تھی، کیونکہ اس کا ظاہر ہونا مسیحا کے زمانے میں تھا، اصلی مسیحا کے زمانے میں، میرے زمانے میں جب میں آ گیا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مطلب یاجوج ماجوج کے اندر وائرس آئے گا، پھر وہی وائرس کو ایک جگہ وبا کی شکل میں بیان کیا گیا، تم لوگوں میں بکریوں جیسی وبا پھیلتی ویسی پھیلے گی۔ اب اسی چیز کو الٹا کر کے یہاں بتایا گیا، کیونکہ اب ٹن کرنا تھا، راز بنانا تھا اللہ کو، اللہ کے نبی کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک گردن میں کیڑا بھیج دے گا، وہ جیسے ناک میں سے نکلتا ہے اونٹ کی اور گردن میں چلا جاتا ہے، جس سے وہ ہلاک ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس سے وہ ہلاک ہوں گے، مطلب وائرس، اسی کی وجہ سے ڈر و خوف ان کے ذریعے موت کا، اسی کی وجہ سے، مطلب پہلے یہ نیوز پھیل جائے گی کرونا وائرس کی، سارے ورلڈ میں لوگ محروس ہونا شروع ہوں گے، اور مسیحا اپنے اہل خاندان کے ساتھ بھی محروس ہو جائیں گے،
تب تک مسیح کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں. لیکن اس دوران جب تکلیف میں اللہ سے وہ دعا کریں گے تو اللہ ان پہ ظاہر کر دے گا جو مجھ پہ کیا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں جن کے گردنوں میں کیڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ذریعے ساری وبا ورلڈ میں پھیلے گی اور لوگ مرتے رہیں گے. ہر طرف لاشیں، ہر طرف. آج نیوز آپ دیکھیں، موت کی بدبو. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں امریکہ کے، جہاں پر پورے ہاسپٹل میں رکھا گیا کہ ہم کو یہاں پر موت کی بو آ رہی ہے، یعنی موت کی بو آتی ہے ہم کو یہاں پر. ڈاکٹرز کا کہنا ہے ساری دنیا میں ایک تہلکہ، ساری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ لاک ڈاؤن، کیونکہ لوگوں نے اور مسلمان ساری دنیا کے یہ لوگوں کے آتنک سے تنگ آ جائیں گے. یہ بھی لکھا ہے کھانے کا پرابلم ہوگا. مطلب یہ ایک سین ہے جو کہ ظاہر کرنا کیا ہے، کون ہے یاجوج ماجوج، آخر کون ہے یاجوج ماجوج. تو اصل سین یہ ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اتنا پورا قصہ، یاجوج ماجوج کی دیوار، ذوالقرنین، وہ تیر آسمان پہ مارنا، وہ ہر طرف پھیل جانا، وہ آؤ ہم زمین والوں کو تو قتل کر دیے، آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، ایسا بولنا، پھر وہ خون میں لوٹائے جانا ہتھیار. یہ سارے قصے آپ کے اندر کنفیوژن رکھنے کے لیے تھے. اصل قصہ یہی ہے کہ کون ہے یاجوج ماجوج ظاہر ہوگا مسیح کے زمانے میں، جب وہ محروس ہو جائیں گے اپنے اہل خاندان کے ساتھ 40 دن کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالی راحتیں بخشے گا، اور پھر اس دوران ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے ایکسکیویٹرز کا استعمال ہوگا، JCPs کا، جس کی گردنیں اونٹ کی طرح ہیں، اونٹ کی گردنوں کی طرح. سمجھ رہے ہیں آپ ذرا غور کریے، کیونکہ کوئی نئے جانور تو بن کے آنے والے ہیں نہیں. تو یہ جو مسئلہ تھا، پھر وہ دیوار چاٹتے ہیں یاجوج ماجوج، وہ دیوار جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے، پھر وہ انشاءاللہ بولیں گے تو وہ دیوار میں سوراخ کر کے باہر توڑ کے نکل جائیں گے. یہ ساری باتیں تمثیلی ہے. اس سے مراد وہ اہل کتاب ہو جائیں گے بہت زیادہ. ان میں جو آج یاجوج ماجوج ساری دنیا میں موجود ہیں، ان میں اہل کتاب بھی بہت سے ہیں، اور انہی میں سے بھی لوگ مر رہے ہیں ورلڈ میں. اور اصل اہل کتاب نہیں ہونے والے، جو جہاں سے ووہان سٹی سے جہاں سے وائرس نکلا، وہ ہیں ایتھیسٹ پکے. کیونکہ ووہان مارکیٹ کے اندر خاص طور سے کتے بیچے جاتے ہیں، اژدہے، کتے، سانپ، بچھو، گرگٹ، چوہے، سمجھے آپ، اور فاکس. یہ سارے جانور حرام ہیں اسلام میں. تو حرام کے کھانے والے لوگوں میں یہ وبا پھیلے گی جو کہ دھیریے ہوں گے. تو وہ اصل یاجوج ماجوج یہ ہیں. ابھی بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسا قصہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے دوران نہیں ہوا. میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ کب تک آپ اس معاملے کو نہیں سمجھیں گے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج چائنیز ہیں، تو پھر آپ پہاڑ طور پر لے کر گئے کہ اپنے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو وہاں لے کے بیٹھ جائیں گے. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تمثیلی ہے، وہ اللہ کے نبی کے خواب کے ذریعے ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، حدیث دیتی ہے، معراج کا واقعہ ہے یہ. تو پھر مطلب یہ کہ وہ ماؤنٹ سینائی تو طور پہاڑ تو انڈیا میں نہیں ہے، تو پھر انڈیا میں مسیحا بن ڈیوڈ کا آنے کا ذکر ہے، کل کیا اوتار کا. تو پھر یہ وہ وقت ہے. ہاں، تو وہ تو قتل کر دیں گے سب کو، قتل سب کو کر دیں گے، وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے، تو ان کے ہتھیار خون میں لوٹیں گے. تو اس کا معاملہ ہے وار کا، جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کا رول رہا ہے. پھر وہ پانی پہ سے گزر کے پانی پی جائیں گے پورا. وہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے. عقل مند لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بڑا اہم ہے. جو عالم مفتی حضرات ہیں وہ میرے ویڈیوز دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا ان کو. اب جاہل لوگ جو ہیں، جس کی کیپیسٹی MBBS پڑھنے کی نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کی نہیں ہے، وہ تو فیل ہی ہوں گے نا. وہ تو
डॉक्टरी को, इंजीनियरिंग को तो अब आप सर में दर्द बोल के उतर ही जाएंगे ना। तो ये वो सब्जेक्ट है डॉक्टरी इंजीनियर से भी बढ़कर, लिहाजा उन लोगों को ये समझ में आने वाला नहीं है। जो जाहिल लोग हैं वो तो नीचे हट जाओ, नर्सरी क्लास में बैठ जाओ, जाओ छोटे बच्चे हो तुम, हट जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी बड़ी बात समझने की। ये बात समझने के लिए उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना शऊर होना चाहिए, उतनी इल्म होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर इतना ही हिस्सा है कि याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, 40 डेज़ का लॉकडाउन होगा, मसीहा उसके अहले खाना, फिर नीचे उतर के देखेंगे, एक शख्स नीचे उतर के देखेगा अपनी जान पे वो आफत लेते हुए, रिस्क लेते हुए। और दूसरी हदीस में आता है वो शख्स कौन है जो नीचे उतर रहा है, वो ईसा इब्न मरियम खुद है, यानी जीसस क्राइस्ट खुद है, अपने लोगों के साथ उतर रहा है। और मैं उतरा नीचे 2020 4 मई को, और जब मैं देखा कि हर तरफ जो है एक आतंक, एक वही मौत का खौफ फैला हुआ है, और उस दिन बारिश भी आई माशाल्लाह से, मिरेकल भी हुआ। एक फराज भाई बोलकर है जिन्होंने मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, और बारिश का मौजूदा भी हुआ उसको। तो 4 मई को हुआ ये 2020 को। तो ये जो मामला था ये, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पूरी ज़मीन को बारिश भेज के साफ़ कर देगा, आईने की तरह साफ़ हो जाएगी। मतलब आईने की तरह साफ़ होगी क्या ज़मीन, ज़रा गौर करिए। मतलब एक तमसीली बात कही गई है। फिर हर तरफ जो है याजूज माजूज की लाशें पड़ी होंगी, चर्बियों की, क्योंकि चर्बियाँ खाकर लोग क्या करेंगे, अपने जानवर छोड़ेंगे, तो वो जानवर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अभी मुझे असर की नमाज अदा करना है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहो कि अल्लाह सच्चा है, उसके वादे पूरे हो रहे हैं, क़यामत करीब आ गई है, अब हमको अन करीब इनाम, मोमिनों को इनाम मिलने वाला है, और मुनाफिकीन को, जाहिलून को, कज़्ज़ाबों को, शैतानों को जहन्नुम। अफसोस है उसके लिए हमें, लेकिन अल्लाह की बात तो पूरी होने वाली है। कम से कम ईमान वालों को तो खुशियाँ मिलेगी अब करीब इंशाअल्लाह। तो हदीस में ये आता है कि उनके चर्बियों को खाकर, कौन, उनके चर्बियों को खाकर जानवर बड़े मोटे हो जाएंगे। मतलब चर्बियों, याजूज माजूज जो कि इंसान हैं, उनकी चर्बियों को खाएंगे। कौन, गाय, भैंस, बकरी, और कौन से जानवर पालने की इजाज़त है इंडिया में, कबूतर, मुर्गे, उनकी चर्बियों को कैसे खाएंगे? क्या बकरी चर्बियों को खाती है? क्या गाय खाती है? भैंस खाती है? इससे मुराद क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये मेटाफोरिकल है। इससे मुराद उनके बिजनेस में डेवलपमेंट होना है। याजूज माजूज का इकोनॉमिकल डेथ से मुराद यहाँ पर निशान निकल रहा है, उनका टूट जाने का निशान मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो फिर उसके बाद एक ऊँटनी का दूध एक पूरी कौम के लिए बस हो जाएगा, काफ़ी होगा। और एक अनार का छिलका, उसका आधा छिलका करके छतरी बनाएंगे, इतना बड़ा अनार हो। क्या इतना बड़ा अनार होता है दुनिया में? मतलब कम से कम 15 बाई 15, 20, 30 बाई 30 फीट का अनार है, 30 बाई 30 फीट का दुनिया में। क्या ऐसा हाइब्रिड में हो सकता है? क्या ऐसा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में, यानी प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में ऐसा हो सकता है? फ्लोरिकल्चर में भी नहीं हो सकता। कहीं हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो फिर इसका मीनिंग क्या है? तो छतरी बनाकर बैठेंगे, साया होगा उसका। इसके माने क्या है? तमसीली है सब, यानी एक राहतें, बरकतें होने का अल्लाह ताला यहाँ पे बशारत देता है, और एक क्लीन इसका, एक साफ़ सुथरा। तो आज इस लॉकडाउन की वजह से आप देखें दुनिया में पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन कम होने की वजह से पूरा
ماحول بھی بدل رہا ہے، تو اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس کے اثرات کتنے اچھے ہوں گے اس لاک ڈاؤن کے بعد۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ پھر یہاں پر ایسے ہی لوگ عیش کریں گے، قوم عیش کرے گی۔ یہاں پر قوم عیش کرنا، خوش رہنے سے مراد یہ یعنی مسیح اپنے اس کے ساتھیوں سے مراد ہے کہ وہ لوگ راحت میں آئیں گے انشاءاللہ، یہ لکھا ہے۔ پھر ایسا ہی رہے گا ایک زمانے تک، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ 7 سال کا ذکر ایسا کچھ آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو بغلوں میں ایمان والوں کی گھسے گی، اور سب ختم ہو جائیں گے اور پھر زندہ بھی ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ساری دنیا میں ایسے لوگ رہیں گے قیامت تک کے جن پر اچانک قیامت آ جائے گی، جبکہ علامت قیامت آ گئی تو انہوں نے انکار کیا ہوگا، یعنی منافقون کافرون رہنے کا ذکر ہے قیامت تک۔ تو یاجوج ماجوج کا کتنا بڑا رول ہے مسیحا کے ساتھ، نہ تو ڈائریکٹ فائٹ ہے ان سے یاجوج ماجوج کی، مسیحا کی اور اس کے ساتھیوں کی، نہ تو ان میں تبلیغ ہے، نہ تو ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، یعنی کوئی ان سے لین دین کا مسئلہ نہیں۔ یہاں پر بس ان کا ایک خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے محروس ہو جانا ہے، اور پھر ہر طرف ان کے لاشیں ہو جانا دنیا میں، یعنی ساری دنیا میں آج لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہ جب خواب کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتایا گیا تو صرف یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا گیا، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ پورے یاجوج ماجوج ہی مر جائیں گے، ہر طرف یاجوج ماجوج پڑے ہوں گے ساری دنیا، گویا کہ ساری زمین سے بھری پڑی ہے، وہ پورے مر گئے، اور صرف عیسیٰ مسیح اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ وہ لوگ ہی زندہ ہیں اور سب مردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہو گیا نا کہ کوئی کافر بھی نہیں ہوگا، کوئی مشرک بھی نہیں ہوگا دنیا میں، سب ختم ہو گئے، یہی ہوں گے نا اس کے معنی۔ تو ذرا غور کریں، یہ جو تمثیلی بات تھی، اس پورے یاجوج ماجوج کے قصے میں اتنی سی بات ہے کہ یاجوج ماجوج کے اندر ایک وبا پھیلے گی، اور اس وبا سے ساری دنیا میں وہ وبا پھیلے گی، ان کی وجہ سے ریزن وہ ہوں گے، اور وہ مسیحوں کے خاندان لاک ڈاؤن ہوں گے، اس وقت یہ سین ہوگا۔ حالانکہ ایسی وبا پہلے بھی پھیلی ہے، جیسے کہ اسپینش فلو رہا، اس سے پہلے کئی لوگ مارے گئے، 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، وہ الگ ہے۔ لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ ساری دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن عام ہوگا، مسیح کے زمانے میں یہ لکھا ہے احادیثوں میں کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں وہ دیکھیں گے، ایک طرف کوئی ہوگا، دوسری طرف دوسرا ہوگا، تو آپس میں ایسے بات کریں گے جیسے آمنے سامنے، تو ٹیلی کمیونیکیشن بھی عام ہوگا ایسے وقت۔ مطلب مسیح بن ڈیوڈ یعنی آخر الزمان مسیح یعنی میں، میرے اہل خاندان ٹیلی کمیونیکیشن بھی یوز کریں گے، ٹیلی فون، موبائل فون جو ہے، انٹرنیٹ وغیرہ سب یوز کریں گے، یعنی دنیا میں نارمل حالات ایسے رہیں گے، رہتے ہوئے یہ پریشانی آفت آئے گی، کیونکہ صرف ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اتر کے دیکھیں نیچے کوئی زندہ ہے کیا، تو مطلب ایسا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر سے اتر کے دیکھیں۔ ذرا سوچئے، انڈیا سے، پاکستان سے، سارے ورلڈ سے لوگ جمع ہو رہے ہیں مومنین، اور ماؤنٹ سینائی پر طور پر جا کے ٹھہر جا رہے ہیں بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، آج کی ڈیٹ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں ہو سکتا، آگے وقت ہو۔ ارے ابھی کہاں کا آگے؟ اللہ کے نبی نے 1.5 دن کا وقت دیا تھا۔ کتنا؟ 1.5 دن کا، یعنی 1450 سال قمری مکمل ہو گئے۔ اب جو کچھ بچے ہوئے سال ہیں اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص آئے اور پھر وہ 40 سال اور ویٹ کرے، ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ جو 10-15 سال بچے ہوئے ہیں، وقت ہیں جو بھی، اس میں تو 40 سال اور کوئی آئے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آلریڈی ہو گیا، اب جو بچا ہوا وقت ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو واقعات مسیحا کے ساتھ لکھے ہیں، اس کے اہل خاندان کے ساتھ لکھے ہیں، دجال کے، مسیح دجال کے لکھے ہیں، وہ اس کے اندر 10-15 سال میں پورے ہوں، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ بچے ہوئے جو ہماری زندگی کے واقعات ہیں وہ ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت بچا ہے، بس جو ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ مسیح دجال آ گیا، ہاں، یاجوج ماجوج آ گئے، ظاہر ہو گئے، نہیں، وہ تو کوئی دیوار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، ابھی نکلے نہیں۔ یہ وہی بات کرے گا جو جاہل آج بھی ہے، منافق ہے، جس کو علم نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ جہالت والی باتیں اپنی حد تک رکھیے۔ نہیں بھائی، وہ تو دیوار کے پیچھے چاٹ رہے ہیں دیوار کو، ابھی نکلے نہیں باہر، نکلنے والے ہیں، نکلتے ہی جو ہے مار دیں گے، نکلتے ہی وہ حملہ آور ہو جائیں گے، وہ پہاڑیوں پر سے چل کے آئیں گے اور ایک ایک کو ماریں گے، سب کو
ختم کر دیں گے، یہ سوچ آپ کی غلط ہے. یہ آپ کے ذہنی سوچ ہے جو آپ نے نہیں سمجھا. نوح علیہ السلام کی اولاد یافت میں اور یاوان میں یہ لوگوں کے مکس بریڈ میں ہی یاجوج ماجوج ہیں، اور وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے ہمارے بیچ موجود ہیں اس وقت. اور وہ اہل کتاب ہو چکے ہیں، ان میں کئی مسلمان بھی ہو چکے ہیں، جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کئی لوگ. تو پھر یاجوج ماجوج یہ ہیں، کوئی ایک زمین پر ہیں، وہ سارے ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں، مکس بریڈ ہو گئے ہیں. انڈیا میں بھی تھوڑے ہیں، سارے ورلڈ میں. تو پھر ارے اتنی بڑی بات ہے، وہ تو مار دیں گے انسانوں کو، وہ تو قتل کر دیں گے، وہ تو خونم خان کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. بھئی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، آپ نہیں سمجھ پائے. ہم جب سمجھا رہے ہیں آپ کو، ثبوت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. مسیح دجال کے میں نے ثبوت دیے، دعوت المنرس کے ثبوت دیے، مسیح مہادیو کے ثبوت دیے، یاجوج ماجوج کے ثبوت دیے، قرب قیامت کے وقت کے ثبوت دیے، اللہ کے نشانیوں کا وقت کا ثبوت دیے، 2012، 2015، 2019، 2020 کا نشان ثبوت دیے. آپ ماننا نہیں چاہتے، اور اپنے چھوٹے سے علم کو، جو کہ آپ کا ادھورا علم ہے، اس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، جو بنا تحقیق کے، بنا سوچے سمجھے بکواس کرے جا رہے ہیں سنی سنائی باتوں پر، اور اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور اتنے بڑے علم کو سچائی کے ساتھ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو آپ بے وقوف ہیں، اپنی بے وقوفی کو دور کریے. تو مسیحا ابن داؤد میں میرے اہل خاندان کے ساتھ آ گیا ہوں، اور اللہ کے نشان پورے ہو رہے ہیں. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے حج سے بھی روکا جائے گا. حج عمرہ وہاں کے رہنے والے مکہ مدینہ کے وہ کر لے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ساری دنیا تو رک گئی نا. ہاں رک گئی ہے. کوئی جا پا رہا ہے؟ نہیں جا پا رہا ہے. تو یہ رک جانا، ایسا ہو جانا. ابھی حج کا تو اعلان نہیں ہوا، حج کو روکا گیا کہ نہیں روکا گیا، یا کنڈیشنل کو اوپن کرتے ہیں، اس کا ابھی اعلان تو نہیں ہوا. لیکن وائرس ڈے بائی ڈے پھیلتے ہی جا رہا ہے، پھیلتے ہی جا رہا ہے. امریکہ میں 14 لاکھ سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں، ورلڈ میں 3.5 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اب تک. پھیلتے ہی جا رہا ہے، پھیلتے ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انڈیا میں 85,000 کراس کر گیا، مرنے والے تقریباً 3,000 لوگ ہو رہے ہیں. پھیلتے جا رہا ہے، پھیلتے جا رہا ہے، پھیلتے جا رہا ہے. یہ تو شروعات ہے، دیکھو کہاں کہاں تک ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. یا اللہ اس کی ویکسین بنوا کر اس کو سین کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے، اللہ عالم. کیا ہوتا ہے اللہ ہی ظاہر کریں گے. لیکن یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن کا سین ہو چکا ہے، انٹرنیشنل لاک ڈاؤن. لوگ اپنے اپنے قلعوں میں چلے جائیں گے. قلعوں سے مراد، قلعہ کہتے ہیں ایک فورٹریس کو، بند کو، ایک علاقے کو جہاں ایک دیوار ہوتی ہے، جہاں اپنے گھر ہوتے ہیں، جہاں پہرے دار ہوتے ہیں. آج کل اپنے اپنے قلعوں میں چلے جانا مطلب، حدیث ایک ہی جگہ نہیں آئی پوری، ہے الگ الگ آئی ہیں. تو الگ الگ بیانات آپ پڑھیں گے تو اس کے ٹکڑے ملیں گے آپ کو. مطلب اپارٹمنٹس میں اپنے چلے جائیں گے، نیچے واچ مین ہوگا، وہ لوگ گیٹ لگا لیں گے اپنے اپنے قلعوں میں. ان کا بزنس بھی وہیں پر محروس ہو جائے گا، مویشیوں کو لے کر، یعنی جانوروں کو لے کر. تو یہ ساری باتیں، اپنے جانوروں کو بھی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں چھپا کے رکھ لیا ہے. ان کو چرنے کے لیے چھوڑے تو چوری کا ڈر. تو یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ.